نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 کا مطالعہ کریں گے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت ہے اصل میں ہم نے پیچھے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، تو تعمیر کرتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بھی دعائیں کی، اور یہ دعا جو ہے آخری دعا جو ہے ان دعاؤں میں یہ ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آتی ہے، اور بھی جگہ پہ علماء نے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام کریں اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے آخر میں دعا کی جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انبیاء کی سنت سے واضح ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، انہوں نے دعائیں کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کر، ٹھیک ہے۔ اور اب اسی دعا کو آگے بڑھاتے ہوئے خاص دعا کی ہے کہ یا اللہ اسی امت میں یعنی ہماری اولاد میں سے ایک رسول بھیج، اور صرف یہی نہیں کہ ایک رسول بھیج دے، پھر حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کرے، اس کے مقاصد جو ہے نا وہ یہ ہوں، اس کی ذمہ داریاں اس رسول کی یہ ہوں، کیا ہوں کہ وہ تلاوت آیات کرے، یعنی تیری کتاب کی تلاوت کرے، پھر کیا کرے وہ کتاب کی تعلیم دے، ان لوگوں کو حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ چار کام جو ہیں وہ رسول کرے۔ اچھا، اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے، بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی غور طلب ہے ہمارے سب کے لیے دعا کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں کم و بیش 2000 قبل مسیح میں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور دعا قبول ہوئی ہے 571 جو حضور پاک کی پیدائش ہے آپ کا جو ہے نا، تو اس میں تقریباً 2500 سال بعد جو ہے یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، ہمیں کوئی اگر بندہ کہے کہ آپ دعا کریں تو یہ ہم تو کہتے ہیں 2.5 دن بھی نہ لیٹ، بڑا یار دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، ہم تو بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ 2.5 دن نہیں، 2.5 سال نہیں، 25 سال بھی نہیں، 250 سال بھی نہیں، 2500 سال، 2 ملینیم پلس 500 یعنی 2.5 ملینیم، 2.5 ملینیم جو ہے نا، اتنا ٹائم گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر دعا بھی ایسی قبول کی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی ایگزیکٹ قبول کی۔ رزق کی انہوں نے بات کی تو کیسے رزق دیا، مکے کے لوگوں کو آج بھی مل رہا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعا بس دعا ہوئی تھی تو وہ ختم ہو گئی، آج بھی حضرت ابراہیم کی دعا چل رہی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا کی تو وہ بھی بالکل حضور پاک نے، اور قرآن مجید میں آتا ہے، یہ تو دعائیا بات ہے نا، حضرت ابراہیم کی دعا کو بیان کیا قرآن نے۔ پھر آگے بنی سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، یعنی وہ پھر حضور پاک کا بتایا کہ وہ ایک اللہ نے نبی بھیجے ہیں جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں، وہ حکمت سکھاتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں بھی یہی مفہوم جو ہے نا بیان ہوا ہے، ترتیب تھوڑی بہت آگے پیچھے ہے۔
لیکن مفہوم یہی ہے کہ چاروں چیزیں بیان کرتی ہیں۔ تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی، اور خاص طور پہ ایک اور جو اس میں نقطہ نکلتا ہے وہ بھی میں ساتھ وضاحت کر دوں۔ کچھ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ یہودی، وہ یہ کہتے ہیں جی اس سے تو حضور پاک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں۔ تو لاجیکلی سپیکنگ آپ دیکھیں کہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں۔ ہم نے جیسے پیچھے بھی پڑھا، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ اٹھا، ٹھیک ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ، ہماری، جب ہمارا کہتے یہ دو بندے کہیں یا اللہ ہماری اولاد میں سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ باپ بیٹا ہوں تو ظاہر سی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آگے پھر بیٹے کی اولاد میں سے ہی آئے گا، دونوں کی اولاد میں سے آنا ہے۔ تو دونوں کی اولاد میں سے کا مطلب ہے کہ باپ موجود ہے اور اس کا بیٹا، تو اس کی بھی آگے اولاد میں سے آنا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں سے حضور پاک ہی مراد تھے۔ اور پھر بے شمار آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو آپ بڑی سیرت کی کتابیں، کئی لوگوں نے زیادہ ڈیٹیل میں بشارتیں، جو پہلی کتابیں تھیں نا تورات، انجیل وغیرہ، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بشارتیں، اتنے دلائل، اتنی واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ حضور پاک جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے نشانیاں پوری کر لیں۔ پھر حضور پاک جب کبھی شام گئے ہیں تو اس وقت بھی وہ جناب جو ہے نا نستورہ راہب جو ہے اس نے پہچان لیا، اور بحیرہ راہب جو ہے اس نے پہچان لیا، اور وہ سارے وہ آ کے کہتے تھے آپ میں ساری نشانیاں پوری ہیں، آپ ذرا کپڑا کمر سے اٹھائیں۔ تو انہوں نے مہر نبوت بھی دیکھ لی، انہوں نے چوما، اور نستورہ راہب جو ہے وہ آگے حضور پاک کے مطلب سر کو چوم رہا ہے، پیروں کو چوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو بندہ نہ ماننا چاہے بلا وجہ تو ہاں اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کسی بھی طرح سے علمی طور پہ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ تو ایک بات تو یہ بھی اس میں سے نکلتی ہے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں، اس میں ایک اور نقطہ وہ جو نکلتا وہ یہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب تو ان میں بھیج رسولاً، ایک رسول۔ بات اس میں بھی بظاہر تو مکمل ہو رہی ہے کہ یا اللہ تو امت مسلمہ جو ہماری اولاد میں سے ہوگی اس میں ایک رسول بھیج دے، ٹھیک ہے نا، لیکن آگے فرمایا منہم، ان میں سے ہی رسول بھیج۔ یہ بڑا پوائنٹ ہے، مطلب ہم ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، بعض اوقات تو نہیں غور کرتے، میرے سمیت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کرتا ہوں تو آپ نہیں کرتے، مطلب میں ہمیشہ یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہم سب کمزور ہیں۔ تو اب یہ صرف ایک لفظ ہے منہم، ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید میں کوئی لفظ بھی اضافی نہیں ہے، تو یہاں اس کا ثبوت ہے، منہم ایک لفظ ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ نہ بھی ہو تو بظاہر تو سمجھ آ رہی، ربنا وابعث فیہم رسولاً، اے ہمارے رب ان میں یعنی امت مسلمہ میں ایک رسول بھیج دے۔ عام پڑھنے والا کہے گا یار بات تو مکمل ہو گئی، یہ سمجھ آ گئی ہے اب، لیکن آگے فرمایا منہم، ان میں سے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس میں پھر بڑے دلائل ہیں، مفسرین نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں کہ کوئی بھی جو اپنی یعنی گروپ کا ہوتا ہے، اس قوم کا ہوتا ہے، اس کی بات سمجھنا، وہ کلچر سارا سمجھتا ہے، آپ کی سارے رہن سہن کو سمجھتا ہے، آپ کی لینگویج کو سمجھتا ہے، آپ کے یعنی لیول کو سمجھتا ہے، تو وہ جب آپ سے بات کرے گا اس کی بات سمجھنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ کوئی باہر سے آئے تو وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ وہ اس سے ویسے بھی ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے دفاتر میں یہاں تک ہے کہ کوئی باہر سے اگر مطلب جو ہیڈ ہے وہ اگر بن کے آئے گا تو اس کو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی کہتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، اور اگر اس ادارے کے اندر سے ہی کوئی اس کا ہیڈ بنے، جو بڑا ہیڈ ہوگا، کوئی بھی اس کا نام ہو، تو وہ لوگوں کے لیے بھی کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ حکمت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں بیان کی، یعنی ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ انہی میں سے ایک رسول آئے جو اب آگے پھر کیا بتایا کہ جو ان کے لیے کیا کیا کام کرے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی،
وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تھے بعض اوقات کہ اپنی نبوت کی کوئی ابتدائی جو ہے نا باتیں بتائیں کہ کیسے آپ کو مطلب فیل ہوا، نبوت سے پہلے کے حالات یا نبوت کے شروع کے حالات ہمیں تھوڑا سا کو بیان فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں ہے، ابن حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے۔ مستدرک حاکم بھی بڑی اہم حدیث کی کتاب ہے، اور بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے جو اپنی احادیث، صحیح احادیث چھوڑ دی تھیں، ان کے پاس بہت زیادہ احادیث تھیں، تو پھر امام حاکم نے وہ احادیث جو ہے نا اکٹھی کی، تو اس سے مستدرک حاکم بنی ہے۔ اور جو ہماری اسلام 360 ایپ ہے جس کو ہم آج کل اکثر مسلمان یوز کرتے ہیں، اس میں اب جو ہے نا اس کو بھی انہوں نے مستدرک حاکم کو بھی ڈال دی حدیث کی کتابوں میں، تو یہ بھی ساتھ چلیں، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو ہے نا آپ سے پوچھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی صورت میں، مٹی اور گارے کی صورت میں تھے، میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، آخری نبی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اسی حدیث کا اگلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نے کہا کہ ہمیں ابتدائی معاملہ فرمائے، تو آپ نے ابتدائی امر کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہیں ابتدائی امر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ابتدائی جو انیشل جو شروع کی صورتحال تھی کہ میرے باپ حضرت ابراہیم کی میں دعا ہوں، یعنی جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے جو ہے نا حالت حمل میں دیکھا تھا۔ بعض نے کہا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت دیکھا تھا۔ خواب کیا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا خواب میں کہ آپ سے ایک نور نکلا ہے، اور اس سے پورا جناب روشن ہو گیا، اور ملک شام کے محلات جو ہے نا نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو اس کی پھر علماء نے جو بعد میں تعبیر جو ہے نا وہ بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام وہاں تک جائے گا اور وہاں پہ جم جائے گا۔ اور پھر بعض روایات احادیث ایسی ہیں قرب قیامت کے حوالے سے، اور جو احادیث میں قیامت اور فتنوں کے باب ہیں، آخر میں نا احادیث کی کتابوں میں آخر میں یہ چیپٹر آتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ ایمان جو ہے نا وہ شام میں آ جائے گا، یعنی شام میں ایماندار زیادہ لوگ ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور وہ جماعت بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ شام میں ہوگی، تو اس وجہ سے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہونے کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا بنی اسرائیل کو، کیونکہ بنی اسرائیل میں وہ نبی بن کے آئے تھے، اور ان کو تقریر کی، خطبہ دیا، اور کہا کہ میرے بعد جو ہے نا ایک اللہ کے رسول آئیں گے، ٹھیک ہے، اور میں نے تورات میں بھی یہ پڑھا ہے، اور اس کا نام جو ہے، یعنی میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور میں اپنے بعد بھی ایک نبی کی بشارت دے رہا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور یہی سارا مضمون جو ہے وہ سورہ صف میں بھی ہے، ٹھیک ہے، سورہ صف میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو ہے نا میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلے کتاب کی، اور میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے وہ یہاں پہ بیان ہوئی۔ اس کے بعد جو اب بات شروع ہوتی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد تھے یا فرائض تھے یا جو ذمہ داریاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 4 ذمہ داریاں ہیں۔ بعض مفسرین نے ان کو 3 لکھا ہے، یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم کو ایک کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور علیحدہ بیان کریں تو یہ 4 چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ جو 4 ذمہ داریاں ہیں، یہ قرآن مجید میں 4 دفعہ ہی یہ آیت جو ہے اپنے تھوڑے بہت تبدیلی کے ساتھ جو ہے نا وہ آئی ہے۔
جو ایک ابھی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سورۃ البقرہ میں آگے بھی آتی ہے، پھر سورۃ آل عمران میں آتی ہے، پھر سورہ جمعہ میں۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ اے ہمارے رب تو ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان میں تیری آیات کی تلاوت کرے، یعنی تیری کتاب کی آیات جو ہیں ان کی تلاوت کرے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کس طرح تلاوت کر رہے تھے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس طرح تلاوت کرتے ہیں ایسے نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کو پڑھ کے سنا رہے تھے۔ تلاوت کا مطلب ہے کہ پڑھ کے سنانا، جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پہ اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہیں تبلیغ کریں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا وحی آئی ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور تلاوت کرتے تھے، یعنی عربوں کو بتانا تھا، اور عربوں کی زبان تھی اور ان کو ہر بات کی سمجھ آ رہی تھی، صرف سمجھ نہیں آ رہی تھی، اللہ کا کلام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں قرآن پاک میں اتنا بڑا چیلنج کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑے ادیب سمجھتے ہو، شاعر سمجھتے ہو، تو تم اس طرح کی کتاب لے آؤ، نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے ایک ہی صورت بنا لو، لیکن وہ نہیں کر سکے نا۔ تو وہ اتنا زوردار، اتنا زبردست کلام ہے قرآن مجید، اور ہمیں اس طرح کی سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ جب سنتے تھے تو ادھر ہی مسلمان ہو جاتے، یعنی ان کے اوپر ایسے لگتا تھا نا، وہ کہتے حیران ہو جاتے، کہتے یار یہ کس کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے، کوئی انسان اس طرح کی بات ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہ سنتے تھے اور اتنا امپریس ہوتے تھے اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلف جگہوں پہ جا جا کے قرآن سناتے تھے، یعنی مختلف، جیسے حج کے موقع پہ مختلف قبائل آتے تھے ان کو جا کے قرآن سناتے تھے، اسی طرح بازار لگتے تھے، میلے لگتے تھے، اکاز بازار لگتا تھا، مجنہ کا بازار لگتا تھا مکہ میں، وہاں جاتے تھے، مکہ کے ارد گرد میں، وہاں پہ جا کے لوگوں کو سناتے تھے۔ اسی طریقے سے جب بھی کافروں کے ساتھ کبھی معاملہ ہوتا تھا تو آپ ان کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، اور پھر جب کوئی کافر حضور پاک کے خلاف کوئی بات کرتا تھا یا کوئی معاملہ کرتا تھا تو اس کے خلاف بھی قرآن مجید میں آیات نازل ہو جاتی تھی، جیسے ولید بن مغیرہ نے حضور پاک کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں یہ بات آپ کریں، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، ساحر بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ ان کو جو ہے نا شاید مطلب جادوگر کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا کلام اس طرح ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وہ بھی پھر جب نازل ہوتا تھا وہ آپ ان کو پڑھ کے سناتے تھے کہ جو تم، اور جو اپنے گھروں میں باتیں کرتے تھے بعض بات قرآن مجید میں وہ نازل ہو جاتا تھا، وہ حضور پاک ان کو پڑھ کے سناتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تلاوت آیات میں آتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے، واقعہ تو بہت ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے تلاوت سن کے، لیکن ایک خاص واقعہ میں بیان کرتا ہوں، وہ ہے ایک صحابی رسول ہے، ظاہر ہے وہ پھر بعد میں اسلام لے، حضرت عمر بن طفیل دوسی جو ہے نا، یہ صحابی تھے بڑے مشہور۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا تو مجھے مکہ کے سردار جو تھے بڑے، جو حضور پاک کے خلاف تھے، ظاہر شروع میں سارے خلاف تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے، آپ نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں میں شاعر تھا، میں مطلب ایک اپنے علاقے میں دوست قبیلے میں جو یمن کی طرف تھا، بڑے انٹلیکچوئل تھے اپنے علاقے میں، تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے اتنا ڈراؤن کیا، یہاں ایک بندہ ہے، اگر آپ کے کان میں ان کی آواز بڑھ گئی نا تو آپ کو تو وہ جادو کر دیں گے، یا مطلب اس طرح کچھ ہو جائے گا آپ کے ساتھ میں، تو آپ اپنے کانوں میں نا کچھ ڈال لیں، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کریں، ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے، لیکن ان کی آواز نہیں آپ کے کان میں پڑنی چاہیے، ورنہ آپ گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کی بات مان لی، کانوں میں نے کچھ ٹھونس لیا، تو کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، اچانک ہی میرے ذہن میں آیا، میں کہ یار وہ کیا بات کریں گے، کیا مجھے ہو جائے گا، میں پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہوں، میں شاعر ہوں، میں اپنی قوم کا ایک سردار ہوں، ٹھیک ہے، مجھے لوگ مانتے ہیں، مجھے لوگ مطلب ایک دانشور مانتے ہیں، تو مجھے کوئی بندہ بات کرے گا اور میں جناب گمراہ ہو جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں میں نے نکال کے پھینک دی، میں یار میں نہیں مانتا، دیکھتا ہوں کیا۔
تو کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا تو وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جیسے عام آپ کی عادت تھی، عادت مبارکہ تھی، آپ وہاں پہ تلاوت کر رہے تھے، تو جب ان کے کان میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑا تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کلام ہے بھائی، یہ تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو بڑا خوبصورت کلام ہے، بہت زیادہ امپریسو ہے۔ تو انہوں نے سننا شروع کیا، تو وہ پھر حضور پاک کے مطلب پیچھے پیچھے گئے اور پھر پوچھا اور پھر بتایا حضور پاک نے، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے پھر سارا واقعہ حضور پاک کو بتایا، پھر بہرحال جا کے ان کے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی یوں تلاوت کرتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہے تعلیم کتاب، یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ اب صحابہ کرام جو ہیں، جیسے ابھی میں نے بات کی کہ ان کو تو عربی آتی تھی، تو ان کو تعلیم دینے کی کس طرح کتنی ضرورت تھی نا، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک زبان آتی ہو تو آپ کو کوئی کتاب کی ساری سمجھ آ جائے، یعنی آپ اس کی ٹرانسلیشن جس طرح ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ تو سمجھ آئے گی، لیکن مفہوم اس کے اندر مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، مسائل ہیں جیسے فقہی مسائل ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، وہ ہر ایک کو تو نہیں سمجھ آتی۔ عام سمجھ لینا، جیسے بچے بیٹھے ہیں سائنس کی کتاب آپ پڑھتے ہیں، اردو میں لکھی ہوتی ہے، اردو ہماری زبان ہے، ایسے ہی ہے نا، تو ہمیں سمجھ تو نہیں آتی جب تک ٹیچر سمجھاتا نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جناب پانی کا جو سائیکل ہے، جو پانی سمندروں سے اڑتا ہے اور اس طرح جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے، وہ پورا واٹر سائیکل جس کو کہتے ہیں، وہ سمجھانے سے سمجھ آتی ہے بچوں کو۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور تعلیم میں پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی وضاحت کرنا، تشریح کرنا، تفسیر کرنا، مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا، لیکن بعض جو دوسرے قبائل تھے ان کو کئی الفاظ کی سمجھ نہیں آتی تھی، یا کئی الفاظ ایسے ہوتے تھے جو قریش کی زبان کے نہیں استعمال ہوئے، ایسی بھی مثالیں ہیں، تو وہ ان کی سمجھ نہیں آتی تھی صحابہ کرام کو، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، تعلیم کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ سکھانا۔ تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں آپ کو چیز بتا دی جائے تو یہ تعلیم ہے، یہ نہیں تعلیم، ٹھیک ہے، وہ علم دینا ہو سکتا ہے۔ تعلیم علم یعلم تعلیما کا مطلب ہوتا ہے گریجولی۔ عربی گرامر آپ لوگوں جنہوں نے پڑھی ہے، یہ تعلیم جو ہے باب تفعیل سے آتا ہے۔ باب تفعیل سے جو بھی لفظ آتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا 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 کر کے وہ کام کرتے رہنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ہے اس میں مفہوم یہی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلیم کتاب کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث جو ہے وہ بھی، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ کی جو ہم ہمارے درس میں بھی جو ہم میسج میں کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنا ہے، پہلے آپ اس کی تجوید سیکھیں، پھر ترجمہ سیکھیں، پھر تفسیر پڑھیں، پھر ظاہر سی بات ہے سورۃ البقرہ پڑھیں گے، آہستہ 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 آپ گریجولی وہ تعلیم حاصل کریں گے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے اس حدیث میں جو فضیلت ہے وہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح یعنی اور جو چیزیں ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی بھی تعلیم دینا کہ وہ کس کس طرح سے، ان کی کیا مسائل ہیں، کس طرح کرنے ہیں، کس طرح چیزیں کرنی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح انبیاء کے واقعات جو ہیں وہ سارے جو ہے نا اس میں تعلیم کتاب میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے حکمت کی تعلیم۔ یہ بہت مجھے تو پسند بھی ہے، اور جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے ابھی بھی آئی ہے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو تیرے ہر کام میں حکمت ہے، اور تیرے کلام میں بھی حکمت ہے، اور تیرے کلام میں ہر لفظ میں حکمت ہے۔ جیسے ابھی ہم نے ایک لفظ کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کو ہم اگر غور و فکر کریں، اس میں ایسے ایسے اصول بیان ہوئے ہیں، ایسے ایسے پرنسپل بیان ہوئے ہیں، ایسے لاز بیان ہوئے ہیں، ایسے قوانین بیان ہوئے ہیں، تو ان میں حکمتیں ہیں۔ انسان اگر غور و فکر کرے گا تو اس کو حکمتیں ملیں گی اور وہ سمجھے گا اور اس کو فائدہ ہوگا، نہیں سمجھے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو بہرحال
حکمت کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، ٹھیک ہے، یہ حکمت کا لفظی مطلب ہے۔ مثلا ٹوپی ہے، یہ سر پہ پہنی ہوئی ہے تو یہ حکمت پر مبنی کام ہے۔ اگر ٹوپی کو اتار کے آپ آگے جیب میں اڑس لیں، ٹھیک ہے، تو یہ حکمت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کو جناب مطلب کوئی اور آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جرابیں پاؤں میں پہننے کے لیے ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو ہاتھوں پہ چڑھا لیں گے تو یہ حکمت کے خلاف۔ یہ لفظی مطلب بتا رہا ہوں کہ لفظی مطلب کیا ہے حکمت کا۔ عام مفہوم جو حکمت کا لیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، یا کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے کرنا، صحیح وقت پر کرنا، صحیح انداز میں کرنا، صحیح موقع پہ کرنا، مطلب ہر چیز کا دھیان رکھنا کہ جو ہے نا کہ جیسے کہتے ہیں موقع مناسبت دیکھ کے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حکمت سے متعلق ہوتی ہیں۔ لیکن اصطلاحی مفہوم کیا ہے جو قرآن مجید میں یہاں حکمت بیان ہوئی ہے، اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اوورآل اگر سارے مفسرین کو اگر اوورآل آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم جو انہوں نے سب نے بیان کیا ہے، جو اس کا خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور پاک کی سنت، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حکمت ہے۔ جیسے میں نے کہا نا حضور پاک کی تو ہر بات ہی جو ہے نا حکمت ہے۔ اچھا، اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جو حدیث ہے وہ جو ہے نا وہ حکمت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت رسول کہلاتی ہے وہ بیسیکلی عملی تربیت ہے صحابہ کرام۔ آپ نے ہر کام کو کر کے دکھایا، جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں تعلیم دینا کہ یہ کس طرح کرنا ہے، کیا کیا اس میں ہونا ہے، وہ اور بات تھی، وہ تعلیم دینا تھی۔ لیکن اب نماز پڑھنی کیسے ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، کہ ایسے ایسے کرنا ہے، اور سارے صحابہ آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ حکمت میں آتا ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کی ٹریننگ کی، ہر کام میں آپ نے ان کی تربیت کی اور ان کو سکھایا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے عبادت کے علاوہ جو ہے اخلاق کی تعلیم جو ہے وہ آپ نے دی ہے۔ لڑائی جھگڑوں کے فیصلے کرنے ہیں، یہ حکمت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا بندہ۔ جس کو حکمت نہیں آتی، وزڈم نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی فیصلہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے خاندانی معاملات ہوتے ہیں، اس میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ معاشرتی معاملات ہیں، آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو اس کو کس طرح وزڈم کے ساتھ حل کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھری پڑی ہیں۔ اسی طرح جو بھی فیصلے کرنے ہیں، ڈیسیجن میکنگ جو کرتا ہے انسان، وہ خواہ آپ اپنے کام میں کریں، کاروبار میں، دفتر میں، گھر میں، کہیں پہ بھی ہیں، تو وہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمتیں سکھائی ہیں۔ اس حوالے سے ایک دو میں مثالیں بھی لکھی ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حکمتوں سے بھری ہے، آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں وہ حکمتوں سے بھری ہے۔ وہ تو سراپا حکمت ہے، لیکن ظاہر ہے ہم ایک دو مثال سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی آپ سیرت پڑھیں، حدیث پڑھیں تو آپ کو ہزارہ مثالیں ملیں گی۔ تو میں نے پہلے بھی شاید واقعہ یہ بیان کیا ہوگا، فتح مکہ کے موقع پر بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے صحابی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے انصار کے، ایک قبیلے کا نام تھا خزرج اور دوسرے کا نام تھا اوس، ٹھیک ہے۔ تو بڑا قبیلہ جو تھا وہ خزرج تھا، اور اس بڑے قبیلے کے سب سے بڑے سردار جو ہے نا حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ یعنی یہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلیفہ بننے کی جو بات چلی تو انصار نے ان کو خلیفہ چوز کرنے کی مطلب ایک طرح سے بیٹھک کر رہے تھے، جہاں پہ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں پہنچے، اور پھر معاملہ جو ہے نا سیدھا، ورنہ کنفلکٹ پیدا ہو جاتا اگر انصار اپنا بنا لیتے، مہاجرین اپنا بنا لیتے۔ تو اتنے بڑے صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی لیڈ کر رہے تھے فتح مکہ کے لیے، سارے صحابہ جا رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام جو تھے
جو انصار مدینہ تھے، جو مدینے کے صحابی تھے نا، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس لیول کی محبت تھی، وہ بھی اگر آپ کبھی بخاری شریف کا کتاب الایمان پڑھیں یا مسلم شریف کا کتاب الایمان پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. اور اس میں غزوہ بدر کے موقع پہ بھی وہاں وہ واقعہ جو ہے نا سیرت میں اگر پڑھیں نا تو وہ آپ کو پتہ چلے گا. میں یہ ساری بات مزید سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ 2 نوجوان لڑکے تھے، ہم نے پڑھا تھا سیرت میں، معاذ اور پتہ نہیں معاذ ہی دونوں کا نام تھا، معاذ اور معوذ، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو ان کے دائیں بائیں ایک نے کونی مار کے کہا کہ چچا یہ ابو جہل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے یار، مطلب تم تو ابھی بچے سے اور وہ اتنا بڑا سردار ہے، مطلب وہ تو اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے تھے. تو انہوں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ میں نے سنا وہ ہمارے حضور پاک کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس سے چمٹ جاؤں گا جب تک میں اس کو مارنا دوں یا مارنا چاہوں. تو دوسرے نے تھوڑی دیر میں کونی ماری تو دوسرے نے بھی یہی کہا. تو صحابہ کرام جو انصار مدینہ تھے نا، جو مدینے کے صحابی تھے، جنہوں نے حضور پاک کا وہ دور مکے میں تو نہیں دیکھا ہوا تھا کہ کس طرح حضور پاک پہ ظلم ہوتا تھا، سنتے تھے وہ بڑوں سے نا، تو ان کے اندر ایک بہت زیادہ یہ غصہ تھا کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے حضرت سعد بن عبادہ جو ہیں، کیونکہ یہ انصاری تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج مکہ ہم فتح کریں گے تو آج ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا اور تہ تہ کر دیں گے سب کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ان کو شاید اس طرح نہیں سمجھ تھی کہ حضور پاک تو خون نہیں بہانا چاہ رہے. بہرحال انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کی تو ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس کا سسٹم جو ہے نا، جو آج کل ایجنسیز آپ کہتے ہیں اور جو ہے انٹیلیجنس دنیا میں کام کرتی، تو آپ کا نظام بہت ہی زبردست قسم کا تھا. آپ کبھی سیرت میں اس کو کئی لوگوں نے اس پہ لکھا بھی ہے. کوئی پاکستانی بریگیڈیئر ہیں، انہوں نے حضور پاک کی انٹیلیجنس کے اوپر کتاب لکھی ہے. تو حضور پاک کو فوراً رپورٹ ہو گئی کہ حضرت صاحب بن عبادہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت سے اس معاملے کو ہینڈل کیا، حالت جنگ میں کمانڈ چینج کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے. آپ اپنے سب سے بڑے کمانڈر کو برخاست کر کے کسی اور کو لگا دیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ آدھی فوج جو ہے نا، کیونکہ آدھی فوج تقریباً ان کے ساتھ تھی، باقی اوس کے قبیلہ جو ہے نا ان کے 1/3 تھا، اور باقی مہاجرین مدینہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے صحابہ، اور باقی کچھ اور لوگ تھے. تو سمجھ لیں کہ 50% ان کے ساتھ فوج تھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پرچم لے لیا، یعنی ان کو ہٹا دیا اور ان کے بیٹے کو ہی لگا دیا، بیٹے کو پرچم دے دیا، یعنی بیٹے کو ان کی جگہ پہ کمانڈر ان چیف جو ہے نا انصار کا لگا دیا. تو اب آپ نے مسئلہ بھی حل کر دیا اور ان کو بھی ناراض نہیں کیا، کیونکہ دنیا کا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے پاسبل کہ وہ کہے کہ جی مجھے اتار کے میرے بیٹے کو کیوں لگایا، کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جگہ میرا بیٹا ہے، یعنی ایک نیچرل چیز ہے، اور انہوں نے بھی مائنڈ نہیں کیا. تو کس طریقے سے آپ نے خوبصورت انداز میں اور حکمت کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کر لیا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگلی مثال جو ہے غزوہ حنین کے موقع پہ مال غنیمت کی ہے. غزوہ حنین پہ مسلمانوں کو پہلے تو بہت ایک طرح سے انہوں نے بھگا دیا تھا، جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بہت ہی تیز، بہت ہی ایکسپرٹ قسم کے تیر انداز ہے، یہ بنو حوازن قبیلہ تھا. تو بعد میں بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور بہت ہی زیادہ مال غنیمت ملا، بہت زیادہ اونٹ ملے. تو وہ حضور پاک نے قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور پاک نے جو بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جیسے ابو سفیان، اقرا بن حابس، جو بڑے سردار تھے بڑے بڑے قبیلوں کے، ان کو 100 اونٹ دیے، بڑے تقسیم کر دیے ان میں. اور انصار مدینہ کو کچھ بھی نہیں دیا، یعنی ان کو تقریباً نہ ہونے کے برابر کچھ دیا. تو ان کے نوجوان جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوئے، پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، جب جانے لڑانے کی بات ہوتی ہے تو ہم ہوتے ہیں، جب تقسیم کرنا ہوتا ہے مال غنیمت تو ان میں تقسیم کر دیتے. تو حضور پاک کو یہ بات پہنچی. حضور پاک نے کہا کہ ذرا یہ سارے انصار مدینہ جو ہے نا، ان کو کہیں خاص اس میں اکٹھے ہو جائیں، خیمے میں، وہاں کوئی اور نہیں آئے گا. تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو تقریر کی، ان کو آپ نے جو ان کو بات کی، تو واقعی وہ
رلا دینے والی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو جو سینئر تھے، جو بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے نہیں یہ بات کی، ہمارے کچھ نوجوانوں نے بہرحال اس طرح کی بات کی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس بات کو سمجھیں، میں حکمت سے یہ کر رہا ہوں، یہ جو بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے ہیں ان کا دل نرم کرنے کے لیے، ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اس لیے میں ان کو دے رہا ہوں۔ اور تم یہ نہیں چاہتے کہ باقی لوگ جو ہے نا وہ دنیا کا مال لے کے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم اپنے گھروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ تو وہ تو دہاڑے مار مار کے رونے شروع ہو گئے صحابہ کرام انصار مدینہ۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا حضور ہمیں آپ سے بڑھ کر تو کوئی چیز عزیز نہیں، ہم نے تو آپ کے لیے جانیں قربان کی ہیں اور آپ کے لیے تو ہم لڑ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی حضور پاک نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس معاملے کو کس حکمت کے ساتھ ہینڈل کیا۔ اسی طریقے سے منافقین جو ہیں، منافقین مدینہ خاص طور پہ جو ان کا رئیس تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ کس طرح کی سازشیں کرتا تھا، منافق تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت ہے میں اس کا سر قلم کر لوں۔ بڑے ایسے موقع آئے تو آپ نے فرمایا عمر نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بندوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ کہ کیوں آپ نے یہ بات، بڑی اس میں حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ اب مدینہ تو ایک شہر ہے، عرب تو بہت پھیلا ہوا ہے، عرب کے بڑے بڑے تگڑے قبائل تھے، یعنی قریش، ہم تو سیرت میں عام طور پہ قریش کے نام سنتے ہیں یا قریش کے چھوٹے چھوٹے قبائل نا، بڑے بڑے قبائل تھے، بنو جیسے حوازن کی میں نے بنو غطفان، بنو مزر، اور بہت تگڑے تگڑے بہت بڑے بڑے قبائل تھے، پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، اور حضور پاک کی بات ہر جگہ پھیلی جا رہی تھی۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو کسی کا سر قلم کرتے ہیں نا تو یہ باہر بات یہ پھیلنی ہے، ظاہر لوگوں کو تو پتہ یہ بھی مسلمان ہے، اب کسی کو تو نہیں پتا نا کہ یہ منافق ہے، منافق ان کو کیا پتا کہ یہ منافق کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ سارے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر تھا تو مسلمان۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اگر میں اس کو قتل کروا دیتا ہوں تو باہر یہ میسج جائے گا باقی قبائل میں کہ حضور پاک اپنے ہی بندوں کو قتل کروا دیتے ہیں، تو وہ پھر کہیں گے یار ہم کہیں ایسے مسلمان ہو کے کہیں پھانسی نہ جائیں، ہمیں بھی نہ قتل کروا دیں، تو لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اسی طرح وہ میں نے مثال پہلے بھی دی تھی، مختصر یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے تعمیر جب انہوں نے کیا تھا، قریش مکہ نے تو بیچ میں چھوڑ دیا تھا، تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ کی قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کو صحیح بنائے ابراہیمی پہ پورا تعمیر کرتا، لیکن یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے اور مجھے خطرہ ہے کہ میں نے کچھ کیا تو یہ کہیں گے کہ یار مطلب کہیں یہ ڈگ آ ہی نہ جائیں، اس لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ 3-4 میں نے مثالیں بیان کی ہیں۔ اب چوتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یا آپ کے مقاصد میں سے ہے وہ ہے تزکیہ نفس کرنا۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کوئی کسی خاص فرقے یا کسی خاص کوئی جماعت کا کوئی یہ کوئی ٹرم نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ جو ہے نا ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ اور تزکیہ ہوتا کیا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے دلوں کو، روحوں کو گناہوں سے پاک کرنا، گندے خیالات سے، برے خیالات سے پاک کرنا۔ جس بندے کا تزکیہ ہوتا ہے وہ بندہ سکون میں آ جاتا ہے، آپ کو ٹینشنیں، آپ کو ڈسٹربنسز، نیگیٹو چارجز، پریشانیاں، غم، تکلیفیں، جو ایسے ہی جو خیالی آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں، بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تزکیہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ذمہ داری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی نے آپ سے بڑھ کر تزکیہ نفس نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اور تزکیہ کیا، یعنی ایک تو تزکیہ کا جو پراپر میننگ یہاں بتایا جا رہا ہے نا کس طرح، وہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے ہی تزکیہ ہو جاتا تھا، صرف حضور پاک کو دیکھیں، ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے ہی تزکیہ ہو جاتا، سارے جراثیم جتنے بھی ہوتے تھے سارے فنش، سارے وائرسز ختم اندر سے۔ آپ دیکھیں نا صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟
جس نے حالت ایمان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. اور پھر ان کا لیول کیا ہے؟ ایک صحابی کا لیول اتنا بڑا ہے، محدثین سے جا کے پوچھیں جو حدیث کی روایت کرتے ہیں، حدیث کی پوری سند میں ہر ایک کو جس طرح وہ چھان پھٹک کے دیکھتے ہیں، اس کی چیزیں چیک کرتے ہیں، یہ کتنا عادل ہے، کتنا اس کے اندر اخلاقیات ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، فلاں تو نہیں، اس نے کبھی بے ایمانی تو نہیں کی، 2 نمبری تو نہیں کی، مطلب اتنی زیادہ چیزیں چیک کر کے پھر اس کو سکہ قرار دیتے ہیں. لیکن صحابہ کرام سارے کے سارے انہوں نے کہا کہ وہ عادل ہیں. عادل کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی جرا نہیں ہو سکتی، کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ صحابی ہے. اور صحابی ایمان لائے، کوئی بھی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، 1 سیکنڈ پہلے ایمان لائے اور 1 سیکنڈ بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، وہ صحابی. کیسا ہے؟ وہ اس نے حضور پاک کو دیکھا ہی اور سارے کا سارا سکین ہو گیا، جس کو آپ سکین آج کل کہتے ہیں نا، سکیننگ، ایسا سسٹم، میگنیٹ، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں گے، وہ سارے کا سارا پاک. اور وہ صحابی کے درجے پہ، اور نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کا. یعنی کوئی شخص جتنی مرضی محنت کر لے، سارے دن رات جو ہے نا، دن سارے روز روزے رکھے، ساری رات تہجدیں پڑھتا رہنا، صحابی نہیں بن سکتا. تو صحابہ کرام کی کیا شان ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو ان کا تو ڈائریکٹ ہی تزکیہ ایک طرح سے ہو گیا، ایک تو یہ لیول تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پراپر طریقے سے تزکیہ کیا ہے صحابہ کرام کا، اور بعد میں پوری امت کے لیے آپ نے جو تعلیمات چھوڑی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو تزکیہ بالقرآن کیا ہے. قرآن مجید پڑھ کے اور ان کو سمجھا کے، قرآن مجید کے جو اصول تھے، جو اخلاقیات کی تعلیم تھی، مطلب سچ بولیں، دیانتداری اختیار کریں، بد دیانتی نہ کریں، مطلب بدعہدی نہ کریں، جو جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے سکھائے. ٹھیک ہے، اور اس سے بندے کے اندر سے آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ نکلتی جاتی ہیں، برائیاں نکلتی جاتی ہیں، اور بندے کا تزکیہ ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے. تو ایک تو قرآن مجید سے تزکیہ کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی آپ کی مثال جو ہے وہ بہت بڑی تزکیے کے لیے تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام دیکھ کے ہی ان کا تزکیہ ہوتا رہتا تھا، جیسے میں نے بتایا. پھر آپ عملی طور پہ یعنی جس طرح کرتے تھے، آپ صادق اور امین پورے مکے میں مشہور تھے. ٹھیک ہے، کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ہمیشہ امانت جو ہے نا پوری امانتیں کرتے ہیں. تو اور بھی آپ کا بہترین اخلاق جو اعلیٰ ترین اخلاق تھا، اور وہ اعلیٰ ترین اخلاق کے حوالے سے بھی چلیں چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں. وہ یہ ہے کہ وہ یاد ہوگا آپ کو، ہم سب نے بچپن میں تو پڑھا تھا واقعہ کہ ایک بڑھیا جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ یہاں پہ ایک جادوگر ہے، تم اس کے بچ کے رہنا. تو حضور پاک اس کا وہ وزن اٹھا کے تو لے کر جا رہے ہوتے ہیں نا، نہیں، پہلے حضور پاک اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو جب پہنچتے ہیں تو پھر وہ کہتی ہے کہ جادوگر ہے اور اس سے بچ کے رہنا. تو حضور پاک پوچھتے ہیں کہ کون ہے، کہ تو وہ کہتی ہے کہ محمد نام سے. تو آپ نے فرمایا وہ تو میں ہی ہوں جس نے تمہاری اتنی دور سے تمہارا وزن اٹھا کے لایا. تو وہ پھر عورت ادھر ہی مسلمان ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے، آپ نے تو کہا کہ مجھے تو اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی ہمیں سکھائی ہے، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بیسٹ نمونہ ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے. اور دنیا کا کوئی بندہ بھی آپ کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، نہ پہلے نہ اب نہ قیامت تک کوئی اور بندہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا سوائے حضور پاک کے. حضور پاک ہی ہمارے آئیڈیل ہیں، اور ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، تو ہمیں انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی چیزیں ملیں گی. دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ حضور پاک کی مطلب حضور پاک کی سیرت پڑھنے سے یا حضور پاک کے نقش قدم پہ چلنے سے ہم جو ہے نا مولوی بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ، جو لوگ عام سمجھتے ہیں، اور بس وہ اس طرح. یعنی آپ دنیا میں ہر فیلڈ میں کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، حضور پاک نے ہر چیز سکھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تجارت کی آپ دیکھیں حضور پاک نے کیسی تجارت کی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال لے کر گئے، اور کس طرح لوگوں میں آپ جو ہے نا مشہور ہوئے، اتنے بڑے تاجر. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کے جو باقی طریقے بتائے ہیں وہ توبہ استغفار ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور ایک اور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ
پہلے جتنے بھی گناہ ہوں ان کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ظاہر ہے تزکیے کا مطلب ہے کہ بندے کے اندر سے جتنے بھی گناہ ختم ہو جائیں، بندہ ہلکا پھلکا ہو جائے۔ تو اس کے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام پہلے سے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، یعنی کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہو جائے گا، اس کے پہلے سارے گناہ ختم۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب تو وہ اس طرح نہیں ہے ہجرت، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ توبہ سے، ٹھیک ہے نا، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا ہے حج سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کام جو ہم کر سکتے ہیں، توبہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سچے دل سے، اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، نہ کسی کے پاس جانے کی، نہ کسی کو، بس آپ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کہیں پہ بھی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہے سچے دل سے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں پکا ارادہ کرتا ہوں، اور جو میں نے گناہ کی ان سے میں شرمندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آئندہ کوئی گناہ کرنے کا بالکل میرا ارادہ نہیں ہے، یعنی میں نے پکا ارادہ کیا کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس کا نقصان اگر کیا ہے تو اس کا پورا کرے، تو وہ انشاءاللہ توبہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر توبہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ باقی عبادات سے بھی بندے کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے، ظاہر 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ بھی تزکیہ کی ظاہر ہے عبادات جو ہیں وہ طریقہ ہیں۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرنا، سخاوت کرنا، یہ بھی تزکیہ ہے، کیونکہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس سے بھی بندے کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کرنا۔ اب ایک جو آخر میں اہم پوائنٹ رہ جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیسٹ طریقے سے ساری چیزیں کر دیں، اور آپ کی تعلیمات جو ہیں آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو وہ اب اس طرح نہیں، آپ کی احادیث موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، آپ کی تعلیمات تو موجود ہیں، لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بنفس نفیس موجود تھے صحابہ کرام میں، تو ظاہر سی بات ہے آپ تو نہیں ہیں، تو اس میں پھر جو ہے ہمارے علماء اکرام جو ہیں اور جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کا یہ ہے خیال کہ جو ہے نا کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جہاں جن کے پاس آپ جائیں اور وہ آپ کو، آپ کے اندر جو بھی ایسی چیزیں موجود ہوں وہ آپ کو دیکھیں، آپ کو پرکھیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، وہ دیکھیں گے آپ کے اندر یار حسد بہت ہے، یا آپ غیبت بہت کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی جو رذائل جن کو کہا جاتا ہے وہ آپ کے اندر سے پھر آہستہ آہستہ آپ کو سمجھائیں گے اور وہ نکالیں گے۔ یہ ہے، اس پہ بہرحال بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، بہت بڑی بحث ہے، اور پھر تصوف کے نام پہ بحث ہے کہ تصوف ٹھیک ہے یا غلط ہے، بے شک کوئی اس کو نہ مانے، لیکن کوئی ایک مربی اگر کسی کو ضرورت ہے، تو اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، یعنی قرآن و حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، تو یہ بھی میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کسی کی بیعت کریں آپ، ضروری نہیں، اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح کسی کو اپنا مربی ماننا یا پیر ماننا یا کوئی بھی اس کا نام رکھ لیں، استاد ہے، پروفیسر ہے، تو ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فرض کریں۔ اب دیکھیں آج کے دور میں ذمہ داری کس کی ہے یہ سارا کام کرنے کی؟ سب سے پہلے والدین کی ہے، پھر اساتذہ کرام کی ہے، پھر علماء کرام کی، تینوں، یہی 3 ادارے ہیں۔ تو اگر کسی کی اس سارے فیز میں نہیں ہوئی تربیت، نہیں تزکیہ ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر اگر اس کے مطلب یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کسی ایسے، خواہ وہ اس کا استاد ہو، خواہ اس کا پروفیسر ہو، خواہ اس کا ٹیچر ہو، کوئی اس کا چاچو ہو، ماموں ہو، والد ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے پاس وہ اس سینس میں، یعنی اس سے تربیت لے، وہ اس کو چیک کرے اور اس کے اندر سے یہ خرابیاں ہٹانے کی کوشش کرے، تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال اس پہ بڑی لوگوں میں اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے اور بہت سخت قسم کا اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے پیر جو ہے نا فراڈ ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں 90% لوگ جو ہے نا اس فیلڈ میں وہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ سارے کرتے ہیں، وہ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹروں میں دیکھیں تو وہ بھی ہوتے ہیں، پر کئی پروفیسر جو ہے نا وہ 2 نمبر ہوتے ہیں، مطلب اس طرح بات نہیں کی جا سکتی، آپ کو چیک کرنا پڑے گا، اصولی فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال ایک مربی کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ خواہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتائے، ٹھیک ہے، جو آپ کو بتائے کہ یار یہ اس طرح نہیں کرنا، آپ اس سے کیوں جالس ہو رہے، ٹھیک ہے، آپ جھوٹ بولیں تو وہ آپ کو بتائے
کہ یہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے. جھوٹ بولنا تو بہت سخت گناہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کبھی عہد پورا نہ کریں تو وہ آپ کو سرزنش کرے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا اس کی ضرورت ہو سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد ہیں, اب حضور پاک کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا, تو حضور پاک کا جو مشن ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ درس قرآن جو ہوتا ہے یہ ایک طرح سے تلاوت قرآن بھی ہے, تعلیم قرآن بھی ہے, اور حکمتیں بھی حضور پاک کی ہم بیان یہاں کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تزکیہ اس سینس میں بھی ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اندر سے جو بھی گناہ ہیں, جو بری عادات ہیں, جو برے خیالات ہیں, جو بھی نیگیٹو چارجز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہم سے نکال باہر پھینکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.